السلام علیکم کیوٹیز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آپ لوگ اس وقت میرے چینل لائبہ فکشن اسٹوڈیو پر موجود ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کرتے ہوئے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے، کامنٹس کریں، لائک کریں۔ مکمل ناول کی طرف چلتی ہیں۔ عشق کی دہلیز، رائٹر لائبہ اختر۔ مزیدار سا ناول ہے۔ چلیں، آنیہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب نانی نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر محبت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا اب بس کر دے، ہر روز یہ کیفے، یہ دوڑ دھوپ، شادی کر لے، کوئی اپنا ہو جو تیرا خیال رکھے۔ آنیہ جو ابھی اپنی لپسٹک کا انتخاب کر رہی تھی فوراً چونک کر پلٹی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہونے لگے، لیکن نانی سے آنیہ دھیمے لہجے میں بولی، نانی آپ پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ میں کسی کے سہارے کی محتاج نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مجھے قید کر دے۔ نانی نے سر جھٹک کر ایک گہری سانس لی۔ نانی دوبارہ سے اسے سمجھانے کی خاطر نرمی سے بولی، قید کیسی آنیہ؟ شادی زندگی کا حسن ہے، کسی اچھے ہمسفر کا ساتھ زندگی کو مکمل کر دیتا ہے۔ آنیہ نے ضد ہو کر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیا اور دوپٹہ کندھے پر ڈال کر نانی کی طرف گھومی۔ آنیہ چپتے انداز میں بولی، اور اگر وہ اچھا ہمسفر نہ ہو تو؟ اگر وہ بھی ان مردوں جیسا نکلا جو عورت کو صرف کمزور سمجھتے ہیں، جو اپنی مرضی تھاپنا چاہتے ہیں؟ میں اپنا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی نانی۔ نانی نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور نرمی سے تپتپائے۔ نانی نے محبت بھرے لہجے میں اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بولی، بیٹا سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارے نصیب میں ایسا شخص لکھے جو تمہیں عزت دے، تمہاری طاقت بنے، نہ کہ تمہاری آزادی چھینے۔ آنیہ نے ہلکی سی ہنسی میں نانی کی بات اڑا دی اور پرس کندھے پر ڈال کر آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ آنیہ اعتماد سے بولی، نانی میں خود اپنی قسمت بناؤں گی، جب بھی شادی کروں گی اپنی مرضی سے کروں گی، اور وہ شخص میرے معیار کے مطابق ہوگا، کوئی عام سا بے حس یا سخت مزاج مرد نہیں، بلکہ کوئی ایسا جو میری روح کو سمجھے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ نانی اس کی پشت کو دیکھ کر بے بسی سے مسکرا دی۔ نانی نے ہلکی سرگوشی نما آواز میں کہا، بیٹا قسمت کے فیصلے ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں ہوتے، مگر اللہ کرے جو بھی ہو تیرے حق میں بہتر ہو۔ شام کا وقت تھا، باہر بوندا باندی ہو رہی تھی اور کیفے کے شیشے کی دیواروں پر بارش کی ننھی بوندیں جھلملا رہی تھی۔ کیفے میں گنے چنے لوگ موجود تھے، زیادہ تر جوڑے جو مدھم روشنی میں کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ آنیہ ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر پر کھڑی تھی، اپنے عملے کو آرڈرز کی تفصیلات دے رہی تھی۔ وہ کام میں مگن تھی کہ اچانک دروازے پر نصب چھوٹی گھنٹی بجی اور ایک نیا گاہک کیفے میں داخل ہوا۔ آنیہ نے لاشعوری طور پر نظر اٹھائی اور بس ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ حیدر شاہ، ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک، دروازے سے اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ قد، مضبوط چوڑا سینہ، تراشتا جبڑا اور چمکدار سیاہ بال جو ماتھے پر ہلکی سی بے ترتیبی سے گرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری اور اتنی پرکشش تھی کہ جیسے کسی مقناطیسی کشش کا مرکز ہو۔ لباس انتہائی نفیس، سفید قمیض کے اوپر براؤن کوٹ جس کے کف سے قیمتی گھڑی جھانک رہی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے چلنے میں اعتماد اور بات کرنے میں اثر تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بس دیکھتی رہ گئی۔ حیرت، بے یقینی اور ایک انجانی کشش نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ آدمی حد سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے؟ مرد ہو کر اتنا پرکشش ہونا جائز بھی ہے؟ اس کے لب خشک ہو گئے۔ وہ خود کو جھٹک کر حقیقت میں واپس لائی اور اپنے تاثرات پر قابو پایا، مگر دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہو چکی تھی۔ حیدر اپنی مخصوص سنجیدہ چال سے سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔
کیفے میں موجود لوگ اس کی موجودگی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے، خاص طور پر خواتین جو ایک پل کو رک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر وہ خود ان سب سے لا تعلق تھا، جیسے اس کا مقصد صرف یہاں آ کر کچھ دیر کے لیے ٹہلنا تھا۔ حیدر سنجیدہ مگر دھیما لہجے سے بولا، ایکسکیوز می، میں نے ایک بزنس میٹنگ رکھی تھی یہاں، شاید کچھ لوگ میرے انتظار میں ہوں گے۔ آنیا نے جلدی سے اپنی توجہ سنبھالی اور پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ آنیا نے نرمی مگر اعتماد سے کہا، جی سر، آپ کا پرائیویٹ ٹیبل ریڈی ہے، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ حیدر نے سر ہلایا، مگر جیسے ہی آنیا اس کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھی، وہ یکدم ٹھہر گیا اور بغور کیفے کا جائزہ لینے لگا۔ حیدر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ جگہ چھوٹی ہے مگر خاصی خوبصورت ہے، سادگی میں کشش رکھتی ہے۔ آنیا نے پہلی بار اس کی مسکراہٹ دیکھی، ایک ایسی دھیمی مگر پراسرار مسکراہٹ جو سامنے والے کو مزید کھوجنے پر مجبور کر دے۔ آنیا چونکی مگر نرمی سے بولی، شکریہ، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسے ایک منفرد انداز میں رکھیں۔ یہ پہلی بار تھا جب حیدر نے براہ راست آنیا کی طرف دیکھا، ایک نظر مگر گہری۔ آنیا کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو پھر سے بے ترتیب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل تک اترتا تھا۔ حیدر گہری نظر سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، اور یہاں کے لوگ بھی خاصے منفرد لگ رہے ہیں۔ آنیا نے حیرانی سے پلکیں جھپکی، وہ جانتی تھی کہ وہ کیا مطلب دے رہا تھا، مگر اس نے نظریں چھڑائیں اور جلدی سے کونیوں پر زور دے کر میز کے نیچے رکھے مینیو کی طرف اشارہ کیا۔ آنیا پروفیشنل لہجے میں بولی، آپ کے مہمان آتے ہی ہوں گے، تب تک آپ چاہیں تو اپنا آرڈر دے سکتے ہیں۔ حیدر نے ہلکا سا سر جھکایا اور کچھ پل کے لیے خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا۔ حیدر چالاکی سے بولا، چلو ایک کافی ہی صحیح، مگر آپ کے ریکمینڈڈ کیے بغیر نہیں۔ آنیا نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ جانتی تھی کہ عام گاہک ایسے فرمائشی انداز میں بات نہیں کرتے۔ آنیا بغیر تاثرات کے مختصر جواب دیا، کاپوچینو بہتر رہے گی، تلخ مگر مضبوط۔ حیدر چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا، دلچسپ، ٹھیک ہے، وہی لے آؤ۔ آنیا خاموشی سے پلٹی، مگر جیسے ہی وہ جانے لگی، حیدر کی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ حیدر ہلکے طنزیہ لہجے میں بولا، ویسے تم نے کافی دیر تک مجھے گھورنے کے بعد آرڈر سجیسٹ کیا ہے، تو امید ہے واقعی بہترین ہوگی۔ آنیا کے قدموں میں بے اختیار ٹھہراؤ آ گیا، دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ آدمی، یہ کیا تھا؟ کیا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ میں نے اتنا غور بھی نہیں کیا تھا، مگر او خدا! آنیا نے جلدی سے اپنا چہرہ سنجیدہ کیا اور کام میں مصروف ہو گئی، مگر دل میں ایک بے نام سا اضطراب تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کو وہ ایک عام گاہک سمجھ رہی ہے، وہ در حقیقت اس کی زندگی میں طوفان بن کر آنے والا ہے۔ حیدر شاہ اپنی بزنس میٹنگ مکمل کر چکا تھا۔ کیفے میں اب قدرے خاموشی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی فضا میں اس کی موجودگی کی گونج باقی تھی۔ وہ اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کرسی سے اٹھا، کوٹ کے بٹن بند کیے، ہاتھ میں موبائل تھاما اور اپنی مقصود پرکشش چال سے دروازے کی طرف بڑھا۔ آنیا کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی، مگر جانے کیوں نظریں بار بار خود بخود اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی حیدر دروازے تک پہنچا، ایک پل کے لیے رکا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹا اور کیفے کے ماحول پر آخری نظر ڈالی۔ حیدر مادھم لہجے میں بولا، جیسے خود سے کہہ رہا ہو، یہ جگہ کچھ خاص ہے، مگر وہ پلٹا اور دروازے کی گھنٹی ایک ہلکی آواز کے ساتھ بجی۔ آنیا نے اسے جاتے دیکھا اور جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کو وہ ابھی ایک عام ملاقات سمجھ رہی ہے، وہی اس کی قسمت کا سب سے پیچیدہ موڑ بننے والا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ آنیا ہمیشہ کی طرح دن بھر کے کام کے بعد تھکن محسوس کر رہی تھی۔ وہ کافی کا آخری گھونٹ لے کر جانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔
اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا، حیدر شاہ۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، وہ حیرانی سے فون کو دیکھنے لگی۔ جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ کال واقعی اسی کی ہے۔ ہلکی سی جھجک کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ آنیا حیران مگر نرمی سے بولی، جی۔ دوسری طرف سے حیدر کی بھاری مگر دھیمی آواز ابھری، جو ہمیشہ کی طرح پرکشش اور پراسرار تھی۔ حیدر سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا، مجھ سے ملو ابھی۔ آنیا چونک کر بولی، ابھی؟ مگر رات کافی ہو چکی ہے۔ حیدر حکم دینے والے انداز میں باہر ہوں، زیادہ بہانے مت بناؤ ورنہ اندر آ کر خود لے جاؤں گا۔ آنیا کا دل عجیب طریقے سے دھڑکا۔ اس نے تیزی سے اپنے بال ٹھیک کیے اور ایک گہرا سانس لیا اور کیفے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ حیدر اپنی کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، سیاہ شرٹ کی آستین فولڈ کیے، ہاتھ میں سگار تھامے۔ وہ اس چاندنی رات میں کسی ناقابل تقصیر بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ آنیا نے بے ساختہ ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ یہ شخص جو اس کے خیالات میں کئی دنوں سے چل رہا تھا، آج حقیقت میں سامنے تھا اور کچھ کہنے والا تھا۔ آنیا سنبھل کر مگر دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولی، آپ نے اتنی رات کو بلایا، کیا بات ہے؟ حیدر نے سگار بجھا دیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی گہری نظریں آنیا کے چہرے پر ٹکی تھی، جیسے اس کے تاثرات کو پڑھنا چاہ رہا ہو۔ حیدر مدھم مگر پر اثر لہجے میں بولا، شادی کرو مجھ سے آنیا۔ آنیا کی قدم زمین پر جم گئے۔ لمحے بھر کے لیے وہ حیدر کی طرف دیکھتی رہ گئی، جیسے یہ سننے کی امید نہیں تھی۔ آنیا حیران مگر دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ حیدر سنجیدگی سے بولا، ایک قدم قریب آتے ہوئے، کیا میں مذاق کرنے والا آدمی لگتا ہوں؟ میں جو چاہتا ہوں اسے لے لیتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میرے نام کی پہچان بنو گی۔ آنیا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے خواب حقیقت میں بدل رہا ہو۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، ایک ایسا شخص جو اس کے لیے دنیا سے لڑ جائے، جو اس کا محافظ ہو، اس کی زندگی کا شہزادہ۔ آنیا مدھم آواز میں بولی، مگر آپ کو کیسے یقین ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں؟ حیدر نے ایک پل کے لیے اسے بغور دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، تمہاری آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں آنیا، اور میں ہمیشہ وہی حاصل کرتا ہوں جو میری آنکھوں کو اچھا لگے۔ یہ جملہ آنیا کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتی۔ آنیا مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، اگر میں کہوں کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں؟ حیدر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھا، آنیا کے قریب آ کر اس کی تھوڑی ہلکی سی اوپر کی اور سرگوشی کی، تو پھر کل رات کا انتظار کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کروں گا۔ آنیا نے سانس روکی۔ حیدر شاہ کی شدت، اس کا انداز، سب کچھ ایک نشے کی طرح تھا۔ آج وہ صرف ایک پرپوزل قبول نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں آنے دے رہی تھی جو ہمیشہ اپنی بات کا مالک رہتا تھا، اور شاید یہی کشش تھی جس سے وہ خود کو بچا نہ سکی۔ گاڑی میں حیدر شاہ گہری سوچوں میں گم تھا اور گھر کے ہوئے ماہین کے ساتھ تلخ کلامی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حیدر شاہ بھاری قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر تیوریاں اور آنکھوں میں سلگتی ہوئی چنگاریاں تھیں۔ سامنے اس کی پہلی بیوی ماہین لمبی کرسی پر نیند دراز بیٹھی ناخنوں پر نیل پالش لگانے میں مصروف تھی۔ ماہین بے پرواہی سے بولی، تم پھر آ گئے؟ میں سمجھی تھی اس بار زیادہ دیر ناراض رہو گے۔ حیدر نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کوٹ اتار کر صوفے پر پٹک چکا تھا۔ اور ہاتھ میں پکڑے سگار کو گور رہا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر استحاضہ انداز میں ہنسی۔
تم جانتے ہو حیدر، میں نے اپنی قسمت خود خراب کر لی۔ باقی لڑکیاں اتنی بیوقوف نہیں ہیں، کوئی بھی تم جیسے آدمی سے شادی نہیں کرے گی۔ حیدر کے ہاتھ کی گرفت سگار پر مضبوط ہو گئی۔ وہ دھیرے سے کھڑا ہوا اور ماہین کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جو اکثر اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ حیدر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ تم فیصلہ نہیں کرو گی ماہین، کیونکہ جس لمحے تم نے مجھے دھتکارا تھا اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں۔ ماہین کے چہرے پر ہلکی سی حیرت ابھری، مگر اس نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ ماہین ہنسی دباتے ہوئے بولی، واقعی؟ تو پھر جا کر کسی بیوقوف لڑکی کو دھوکہ دے آؤ جو تمہیں قبول کر لے۔ حیدر کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی، مگر وہ زہریلی تھی، جیسے کسی خطرناک طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ حیدر یقین سے بھری آواز میں بولا، قبول تو کر چکی ہے ماہین، اور تمہیں بہت جلد اس کی خبر مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ مڑا، کوٹ اٹھایا اور تیز قدموں سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیدر گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک گہری سانس لے کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں ماہین کے الفاظ گونج رہے تھے، کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ اور پھر اچانک ایک چہرہ اس کے دماغ میں ابھرا، آنیہ، وہی معصوم، مضبوط اور پرکشش آنیہ، جو شاید یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس نے حیدر کے دل کے بند دروازے کو ایک نئی امید دی تھی۔ حیدر خود سے سرگوشی میں بولا، تم غلط ہو ماہین، کیونکہ اب میں اپنی زندگی اپنی شرائط پر جینے جا رہا ہوں، اور آنیہ اب میری زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے رات کے اندھیرے میں نکل گیا، جیسے کسی مضبوط ارادے کی تکمیل کے لیے جا رہا ہو۔ رات کا وقت تھا۔ نانی نے آنیہ کو سخت نظروں سے دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے حیدر شاہ بیٹا تھا، وہی پرکشش مگر سنجیدہ چہرہ، وہی اعتماد جو کسی بھی قسم کی نرمی کے بغیر تھا۔ نانی سخت لہجے میں بولی، بیٹا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ نکاح کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ حیدر یقین سے بھری آواز میں بولا، میں کھیل نہیں کھیلتا نانی جان، جب کچھ چاہتا ہوں تو اسے حاصل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ آنیہ نے چونک کر حیدر کو دیکھا۔ اس کی نظریں گہری اور پراسرار تھیں۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا پوری یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ نانی سوچتے ہوئے آنیہ کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹی، کیا تو راضی ہے؟ آنیہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا، جو اسی کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ آنیہ دھیمے آواز میں بولی، جی نانی۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ آنیہ انکار نہیں کرے گی۔ نانی نے ایک گہری سانس لی، پھر قاضی صاحب کو بلوا لیا۔ نکاح کا سادہ مگر خوبصورت اہتمام کیا گیا تھا۔ حیدر کے ہاتھ میں قلم تھام کر نکاح پر دستخط کیے اور آنیہ کی طرف دیکھا۔ قاضی صاحب بولے، بیٹی، کیا تمہیں حیدر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ آنیہ نے ایک پل کے لیے حیدر کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ جیسے حیدر کے دل پر گرج کر گرے۔ آج وہ مکمل تھا۔ اس نے آنیہ کو اپنانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ حقیقت بن چکا تھا۔ نکاح کے بعد حیدر نے آنیہ کو اپنے ساتھ فلیٹ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آنیہ کو ماہین کے بارے میں پتہ چلے، کم از کم آج تو نہیں، جب اس کی زندگی کی سب سے خاص رات تھی۔ فلیٹ پہنچتے ہی آنیہ نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ جگہ سجی ہوئی تھی، مگر یہاں ایک تنہائی کا احساس تھا۔ آنیہ سوالیہ انداز میں بولی، یہ تمہارا گھر نہیں؟ حیدر سیدھے لہجے میں بولا، ابھی کے لیے یہی ٹھیک ہے۔ آنیہ کو مزید سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ دل میں یہی سوچے ہوئے تھی کہ شاید آج کی رات کے لیے وہ اسے یہاں لایا ہے۔ ادھر جیسے ہی ماہین کو اپنی خفیہ ذرائع سے پتہ چلا کہ حیدر نے نکاح کر لیا ہے، وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ ماہین طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تو جناب کو واقعی کسی نے قبول کر لیا، اب دیکھتے ہیں یہ رشتہ کب تک چلتا ہے۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھی۔
اور حیدر کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ آنیا چونک کر اٹھی جبکہ حیدر جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اس کی پیشانی پر شگنیں ابھر آئیں۔ حیدر سختی سے بولا، یہ اس وقت کون آیا ہوگا؟ آنیا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت مگر مغرور عورت کھڑی تھی۔ ماہین مسکراتے ہوئے مگر زہر برے انداز میں بولی، کیا تمہیں پتہ ہے پیاری لڑکی کہ تم کسی کے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو؟ آنیا نے چونک کر حیدر کی طرف دیکھا۔ آنیا حیرانی اور گھبراہٹ میں بولی، کون ہو تم؟ ماہین کہکہ لگا کر بولی، میں وہی ہوں جسے چھوڑ کر تمہارے خوابوں کا شہزادہ تمہیں بیا لایا ہے۔ میں حیدر کی پہلی بیوی ہوں۔ آنیا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت غصے اور بے بسی کے درمیان کھڑا تھا۔ ماہین کی باتیں آگ کی طرح اس کے دماغ میں جلنے لگی۔ ماہین آگ بھڑکانے والے انداز میں بولی، تمہیں کیا لگا تم اس کی زندگی میں آ کر سب بدل دو گی؟ سنو، وہ مجھ سے بھاگ سکتا ہے مگر میرا سایہ ہمیشہ اس پر رہے گا۔ تم دوسری ہو آنیا اور ہمیشہ دوسری رہو گی۔ آنیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور کیا نکلا؟ حیدر نے سختی سے مٹیاں بینچ لی۔ حیدر سخت لہجے میں بولا، ماہین اب تم اس گھر کی مہمان بھی نہیں ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہین مسکراتے ہوئے طنزیہ بولی، یہی تو مزہ ہے حیدر، میں تو صرف شروعات کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی مگر اس کے الفاظ آنیا کے دل میں زہر بن کر اتر چکے تھے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر آنیا کا ہاتھ تھاما مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ آنیا روتے ہوئے بولی، یہ سب سچ ہے نا؟ میں واقعی دوسری ہوں؟ حیدر کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی ابھری۔ بتاؤ مجھے، اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ آنیا چیخ پڑی۔ حیدر بے بسی سے بولا، میں تمہیں سب بتانے والا تھا۔ آنیا روتے ہوئے بولی، کب بتاتے؟ جب میرے قریب آ کر اپنی ضرورت پوری کرتے، بچہ پیدا کرتے، تب آ کر بتاتے۔ اتنے ہوس کے مارے ہیں آپ کہ مجھے دھوکے سے بیاہ کر لے آئے۔ حیدر غصے سے آگے بڑھا اور اس کی کلائی کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ شوہر اور ایک ہوس بھرے انسان کی قربت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حیدر غصے سے آنیا کا ہاتھ پکڑے اسے تیزی سے کمرے کے اندر لا کر بیڈ پر پٹختا ایک ہی جھٹکے میں لہنگا کھینچ کر چاک کر چکا تھا۔ اس کے گہرے بدن کی رعنائیوں کو دیکھتے حیدر ساکت ہوا تھا۔ آنیا روتے ہوئے اسے خود سے دور کرتی بیڈ سے اٹھتی ہی کہ حیدر اس کا پاؤں پکڑے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے کان میں پنکارتے ہوئے بولا، کیا اب ہوس بارے شوہر کی قربت برداشت نہیں کرو گی کیا؟ چھوڑے مجھے، ظالم انسان، تم نے دھوکے سے نکاح کیا ہے، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تم کسی عورت کے لائق نہیں ہو۔ آنیا روتے ہوئے چیخی۔ حیدر کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ تمہیں بتاتا ہوں اب کہ کیسے ضرورت پوری کرنی ہے مجھے اپنی۔ حیدر اس کے سفید گردن پر اپنے دانت گاڑتا اسے چیخنے پر مجبور کر چکا تھا، چھوڑے مجھے۔ اور پھر وہ رات آنیا کی دل دہلا دینے والی گزری تھی۔ آنیا تڑپتی، روتی، چیختی، مزاحمت کرتی لیکن حیدر نرمی سے اس سے اپنا حق لے چکا تھا۔ آنیا کے وجود پر ذرہ برابر بھی اس نے تشدد نہ کیا تھا، اس قدر نرمی سے اس کے اندر سرایت کی تھی حیدر نے کہ آنیا مزید شدت سے روتی، اپنے ہوئے نقصان کے بارے میں سوچتی اور بھی شدت سے روتی چلی گئی تھی۔ یا ریڈرز، معذرت کے ساتھ آس پاس کی آوازوں کو اگنور کرنا، چونکہ آج سنڈے ہے تو سب گھر میں ہیں اور آوازیں تو آتی رہتی ہے۔ چلیں، آنیا خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ وہ ہر وقت خود کو ایک ایسی جگہ محسوس کر رہی تھی جہاں اس کا ہونا بس ایک مجبوری لگ رہا تھا۔ حیدر بارہا اسے سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا مگر اس کی ہر تسلی آنیا کے دل پر کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ حیدر بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، آنیا، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میری زندگی میں اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو۔ ماہین اب کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ تمہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر سچ کا یقین کیوں نہیں آتا؟
آنیا نے اسے ایک نظر دیکھا مگر وہ نگاہیں پھیر لی۔ آنیا تلخ لہجے میں بولی، یہ سب کہنا آسان ہے حیدر، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میں تمہاری زندگی میں دوسری بن کر آئی ہوں۔ میں نے خواب دیکھے تھے ایک محبت کرنے والے شوہر کے جو صرف میرا ہو، لیکن تم۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ حیدر نے دل میں بے چینی محسوس کی۔ حیدر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر آنیا نے خود کو پیچھے کر لیا۔ وہ اب تک چکا تھا مگر ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگلے دن آنیا جب صبح اٹھی تو بیڈ کے کنارے ایک سرخ گلاب اور چاکلیٹس رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک نوٹ تھا، تم میری زندگی کی سب سے حسین حقیقت ہو، تمہاری ہنسی ہی میری خوشی ہے، پلیز مجھ سے بات کر لو۔ آنیا نے نوٹ پڑھا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ حیدر اسے زبردستی کیفے لے آیا تھا جہاں سب کچھ خاص طور پر آنیا کے پسندیدہ انداز میں سجایا گیا تھا۔ روشنی مدھم، نرم موسیقی اور ٹیبل پر آویزاں ایک دلکش پھولوں کا گلدستہ۔ حیدر مسکراتے ہوئے بولا، یہ جگہ یاد ہے؟ پہلی بار تم نے مجھے یہاں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ مرد ہو کر بھی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ آنیا نے بے اختیار نظریں اٹھائی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا مگر وہ جلدی سے پھر خاموش ہو گئی۔ حیدر گہری سانس لے کر بولا، تم جانتی ہو میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے مگر تمہارے سامنے جھکنے کو بھی تیار ہوں، بس ایک بار دل سے سنو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آنیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی تھی مگر اس کا دل ابھی بھی تڑپ رہا تھا۔ آنیا نرمی سے مگر دکھ بھرے لہجے میں بولی، تم مجھے سب کچھ دے سکتے ہو حیدر، لیکن میری وہ حیثیت واپس نہیں لا سکتے جو میں نے کھو دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی جبکہ حیدر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی جس کی نرم چمک آنیا کا چہرہ کسی معصوم گڑیا کی طرح لگ رہا تھا۔ حیدر خاموشی سے اس کے قریب لیٹا اسے دیکھ رہا تھا مگر آنیا کی آنکھیں دیوار پر مرکوز تھیں۔ ایک مہینہ بیت چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی اداسی تھی۔ وہ حیدر کے ہر لمس کو قبول کرتی مگر اس کے دل تک اب بھی حیدر کی محبت نہیں پہنچ سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اس سے شدید محبت کرتا ہے مگر اس محبت کے باوجود اس کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہونے کا دکھ اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ حیدر مدھم لہجے میں بولا، آنیا کب تک خود کو اس سزا میں مبتلا رکھو گی؟ آنیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یوں ہی خاموش رہی جیسے ساری آوازیں کہیں کھو چکی ہو۔ حیدر اس کی توڑی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے چومتے ہوئے بولا، میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہوں، تم میری محبت ہو، میری خوشی ہو، لیکن تم نے خود کو بس ایک دوسری عورت کے لیبل میں قید کر رکھا ہے۔ آنیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سچائی کی روشنی تھی مگر پھر وہ نظریں چرا گئی۔ آنیا دھیرے سے مدھم لہجے میں بولی، تم چاہے جتنا بھی کہہ لو مگر حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حیدر، میں تمہاری زندگی میں پہلے نہیں آئی، میں تمہاری پہلی ترجیح نہیں تھی، میں بس ایک خلا بننے کے لیے آئی ہوں۔ حیدر کے دل میں تکلیف کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ جسے اپنی روح میں بسانا چاہتا تھا وہی اسے اپنا نہیں سمجھ رہی تھی۔ حیدر نرمی مگر مضبوط لہجے میں بولا، تم نے خود کو میری زندگی میں ایک خلا سمجھ لیا ہے آنیا، مگر میں تمہیں بتاؤں، تم خلا نہیں، میری مکمل کائنات ہو۔ وہ اس کے قریب ہوا مگر آنیا نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید اس کے دل میں کوئی جنگ جاری تھی، شاید وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید وہ حیدر کی محبت کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ حیدر آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے آنیا کو دیکھنے لگا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو پچھلے مہینے سے اس کی پہچان بن چکی تھی۔ حیدر کی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا،
حیدر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا کبھی ایسا دن آئے گا جب تم مجھ سے بغیر شکوے کے بات کرو گی؟ آنیا نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ پلٹی اور پہلی بار اس نے حیدر کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ کہیں کھو گئے ہو۔ یہ خاموشی کی محبت تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ مگر کب تک حال خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اچھا جی، تو آوازوں کو اگنور ہی کریں بھائی، نہیں کہہ سکتی میں کچھ بھی جی۔ تو یہی سے سیکنڈ پارٹ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور دوبارہ سے کہہ رہی ہوں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ہر طرف جگمگاتی روشنیاں، دلکش پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کی چہل پہل نے ماحول کو پرتکلف بنا رکھا تھا۔ دنیا کے بہترین بزنس مین اور معزز شخصیات اس تقریب میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ اس شام کا ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ حیدر شاہ تھا، جس کی کمپنی نے ٹاپ 10 بزنس ایوارڈز میں جگہ بنا لی تھی۔ حیدر شاہ اپنے مخصوص پرکشش انداز میں سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پروقار نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کڑی آنیا، جو گہرے نیلے رنگ کی خوبصورت میکسی میں ملبوس تھی، حیدر کے برابر بالکل کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک اور سنجیدگی کا امتزاج تھا، مگر حیدر کی موجودگی میں وہ خود کو کسی خاص مقام پر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی حیدر نے پارٹی میں قدم رکھا، ہر نگاہ اس پر جم گئی۔ وہاں موجود خواتین کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور تعریف تھی۔ کچھ اس پر پہلے ہی فدا تھی، کچھ بس موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو۔ مگر آج سب کی توقعات کے برعکس حیدر کی نظریں کسی اور کو نہیں بلکہ صرف آنیا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا اور اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر سب کے بیچ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماحول یکدم خاموش ہو گیا، جیسے سب کسی اہم اعلان کا انتظار کر رہے ہوں۔ حیدر مسکراتے ہوئے پر اثر لہجے میں بولا، آج کی رات میرے لیے خاص ہے۔ یہ ایوارڈز صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ میری زندگی میں موجود اس ہستی کا بھی احسان ہے جس نے میری دنیا کو مکمل کیا۔ سب حیرت سے دیکھنے لگے، کچھ مگویاں ہونے لگی، خاص طور پر وہ عورتیں جو حیدر کو اپنی زندگی کا خواب سمجھ بیٹھی تھی۔ حیدر آنکھوں میں محبت لیے آنیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ میری بیوی آنیا ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے۔ محفل میں جیسے بھونچال آ گیا۔ کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں، جبکہ کچھ عورتوں کے حیرت پر اداسیاں چھا گئی، مگر سب سے زیادہ حیرت اور غصہ ماہین کے چہرے پر تھا، جو اس پارٹی میں خاص طور پر آئی تھی تاکہ حیدر کے قریب رہ سکے۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، مٹیاں بھیج گئی۔ آنیا، جو ابھی تک صرف خود کو ایک دوسری عورت سمجھ رہی تھی، وہ حیرانی اور خوشی کے امتزاج میں گم تھی۔ حیدر نے سب کے سامنے اس کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروا دیا تھا، اس کی موجودگی کو فخر کے ساتھ تسلیم کیا تھا۔ وہ جسے اب تک لگتا تھا کہ شاید وہ ایک سمجھوتا ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی ترجیح بن چکی ہے۔ پارٹی میں حیدر مسلسل آنیا کے ساتھ رہا، کبھی اس کے لیے کرسی کھینچ کر دیتا، کبھی نرمی سے اسے کچھ کھانے کے لیے کہتا۔ عورتوں کی نظریں حسد سے بھر چکی تھی۔ حیدر شاہ، جسے سب اپنا خواب سمجھتی تھی، وہ ایک لڑکی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ ماہین کا غصے سے اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے قریب آ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماہین مسکراتے ہوئے زہر بھرے الفاظ میں بولی، کمال ہے حیدر، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ کوئی لڑکی تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں بسنے نہیں دے سکتی، پھر یہ نیا ڈرامہ کیا ہے؟ حیدر نے سکون سے مشروب کا گلاس لیا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ حیدر پراعتماد لہجے میں بولا، ہاں میں نے کہا تھا
کہ کوئی لڑکی میرے دل میں دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتی، لیکن میں غلط تھا، کیونکہ آنیا صرف لڑکی نہیں، وہ میری زندگی ہے، میری سانسیں ہیں، اور میں بہت جلد تمہیں چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ ماہین کے چہرے پر جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو، اس کے چہرے پر جلن کی شدت نمایاں ہونے لگی۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی چونک گئے تھے۔ آنیا کی نظریں حیدر پر جمی تھیں۔ وہ اس کے الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا واقعی وہ اس شخص کے لیے اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ آج سب کے سامنے اسے اپنی زندگی کا مرکز مان رہا تھا۔ اسی دوران آنیا کی ہیلز کے لیسز کھل گئے۔ وہ جھک کر انہیں باندھنے ہی والی تھی کہ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب لوگوں کی نظریں ان پر تھی، اور اگلے ہی لمحے حیدر نے اسے قریب پڑی کرسی پر بٹھایا، خود نیچے جھک کر اس کے لیسز باندھنے لگا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ خواتین حیرت سے دیکھ رہی تھی، کچھ مزید حسد کا شکار ہو چکی تھی، مگر ماہین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ حیدر نرمی سے آنیا کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں۔ آنیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جو خود کو ہمیشہ کم تر سمجھتی آئی تھی، آج اس شخص کے ہاتھوں میں مکمل تحفظ اور محبت دیکھ رہی تھی۔ ماہین اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے سامنے آ کر کہا۔ ماہین طنزیہ لہجے میں بولی، ویسے آنیا، تم جانتی بھی ہو کہ تم دوسری بیوی ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے؟ آنیا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے پھر وہی ٹھیس اٹھی، مگر آج وہ کمزور نہیں پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اس کے ساتھ سچ بول چکا ہے، اس نے کبھی کچھ چھپایا نہیں تھا۔ حیدر نے ماہین کی طرف دیکھا مسکرا کر، اور حیدر سخت لہجے میں بولا، ہاں میں نے اسے سب بتا دیا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ تم نے مجھے کبھی اپنا شوہر نہیں سمجھا، اور آنیا نے مجھے اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ ماہین غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور پارٹی ایک بار پھر خوشگوار ماحول میں لوٹ آئی تھی، مگر آنیا کے دل میں آج ایک نیا احساس جاگ چکا تھا، وہ احساس جسے شاید وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا یہ محبت تھی، یا وہ لمحہ جب دل ہر شکوے بھول کر صرف اپنا ہونے کا یقین چاہتا ہے؟ ماہین اپنی ناکامی پر غصے میں پاگل ہو چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر میڈیا میں جا کر حیدر شاہ کی بدنامی کا منصوبہ بناتی ہے۔ اس نے ایک پریس کانفرنس بلائی جہاں وہ آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے، میں حیدر شاہ کی پہلی بیوی ہوں، میں نے اس سے محبت کی، اپنا سب کچھ چھوڑا، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ آج وہ کسی اور کو اپنی بیوی کہہ رہا ہے۔ کیا کسی عورت کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ایک بیوی کا کوئی حق نہیں؟ صحافی حیران رہ گئے، کیمرے ریکارڈنگ کر رہے تھے، ہر چینل پر یہی خبر نشر ہونے لگی۔ حیدر شاہ جو اس وقت اپنی کمپنی کے آفس میں تھا، جیسے ہی یہ خبر دیکھی غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پریس کانفرنس میں جا پہنچا۔ یہ سب جھوٹ ہے، حیدر شاہ کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ ماہین، تم نے مجھے کبھی شوہر کا درجہ ہی نہیں دیا تھا، تمہیں صرف میرے پیسے اور میری حیثیت سے محبت تھی، تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، اور اب جب میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تمہیں یہ قبول نہیں؟ ماہین نے غصے سے کہا، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا میں نے تمہاری بیوی ہونے کے ناطے تمہارے ساتھ وقت نہیں گزارا؟ حیدر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیوی؟ تم نے کبھی بیوی ہونے کے فرائض نبھائے؟ تم نے مجھے کبھی اپنا شوہر مانا؟ تمہاری دلچسپی صرف اپنے عیش و عشرت میں رہی، اور جب میں نے آنیا سے شادی کی تب تمہیں اپنا حق یاد آیا۔ آنیا جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔
وہ جانتی تھی کہ سچ کیا ہے، مگر ماہین کی چالاکیاں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ پریس کانفرنس میں ہلچل مچ گئی۔ صحافی سوالات کے بوچھاڑ کرنے لگے۔ حیدر نے دو ٹوک انداز میں کہا، میری زندگی میں اب صرف ایک عورت کی جگہ ہے اور وہ ہے آنیہ۔ ماہین، تمہاری سازشیں مجھے میری محبت سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ماہین کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، مگر وہ جان چکی تھی کہ حیدر اب مکمل طور پر اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ نانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ حیدر کی دوسری بیوی ہو چکی ہے اور وہ آنیہ کو اپنے پاس بلاتی ہے، لیکن آنیہ یہ کہہ کر نہیں جاتی کہ اس وقت حیدر کو اس کی ضرورت ہے۔ حیدر بھی آنیہ کے اس فیصلے سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن ماہین کے رویے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ آنیہ ایک دن حیدر سے کہتی ہے، آپ ماہین کو طلاق دے دیں، اس کے بغیر بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ حیدر سنجیدگی سے آنیہ کو دیکھتا ہے اور کچھ دیر خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، میں بہت جلد اسے آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر آنیہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، جبکہ حیدر کے ذہن میں ماہین کے ممکنہ رد عمل کی فکریں چل رہی ہوتی ہے۔ ماہین کی چالاکی کی کوئی حد نہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حیدر اسے چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہے تو اس نے ایسا وار کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک صبح جیسے ہی حیدر اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ماہین نے ایک رپورٹ اس کے سامنے رکھی۔ حیدر نے الجھن سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ماہین نے مصنوعی کمزوری سے بھرپور لہجے میں کہا، میری میڈیکل رپورٹ، میں ماں بننے والی ہوں۔ حیدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کب؟ وہ الفاظ مکمل نہ کر سکا۔ ماہین نے آہستہ سے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے دور جانے کا سوچ رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، تم باپ بننے والے ہو۔ آنیہ جو دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی، جیسے ساخت ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے خود کو دیوار کا سہارا دے کر کھڑا رکھا۔ حیدر کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آنیہ اس خبر کو قبول نہیں کر پائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ ماہین کتنی چالاک ہے، لیکن اگر یہ سچ ہوا تو وہ اپنے بچے کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ آنیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ مضبوطی سے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دل کو پتھر بناتے ہوئے کہا، مبارک ہو حیدر شاہ، اب تمہارے پاس میرا رہنے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ ماہین کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، جبکہ حیدر پہلی بار خود کو مکمل شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ حیدر شاہ نے سخت لہجے میں کہا، آنیہ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی میں ماہین کو چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے۔ تم دونوں اسی گھر میں رہو گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ماہین کے لبوں پر ایک جیت کی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اپنی چالاکی پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کی یہ چال کامیاب ہو چکی تھی اور اب وہ جلد ہی آنیہ کو حیدر کی زندگی سے نکال باہر کرے گی۔ آنیہ جو پہلے ہی صدمے کی کیفیت میں تھی، خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ حیدر کی محبت نے اسے اتنی آسانی سے قربان کر دیا تھا، یہ سوچ کر اس کے دل میں شدید درد اٹھا۔ ادھر ماہین جو حیدر کی قربت کی خواہش رکھتی تھی، اس کے پاس جانے کے لیے پرجوش تھی، لیکن حیدر اسے نظر انداز کرتے ہوئے فوراً آفس چلا گیا۔ وہ بھی الجھن اور غصے میں تھا، لیکن اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ گھر کے ماحول میں بے یقینی کی کیفیت چھا چکی تھی۔ آنیہ رات بھر جھاگتی رہتی، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے واقعی یہاں رہنا چاہیے یا نہیں،
کیا حیدر کبھی اس کا درد سمجھے گا؟ ماہین نے موقع غنیمت جانا اور خود کو حیدر کے مزید قریب لانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ رات کو حیدر کے کمرے میں گئی، اس نے نرم لہجے میں کہا، حیدر، اب تو ہمیں ایک ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ آخر تمہارے بچے کی ماں میں بننے والی ہوں۔ حیدر نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور بولا، ماہین، ابھی مجھے سکون چاہیے، مجھے کچھ وقت دو۔ اس کے الفاظ سن کر ماہین کا موڈ بگڑ گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے پہلا قدم کامیابی سے اٹھا لیا ہے۔ دوسری طرف آنیا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی ہر چیز پر غور کر رہی تھی، اس کا دل کسی فیصلے پر پہنچنے کے قریب تھا۔ کیا وہ اس رشتے کو مزید برداشت کر پائے گی؟ حیدر اب ماہین کا خیال رکھنے لگا تھا۔ آنیا دوبارہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ حیدر کی توجہ کا مرکز اب صرف آنیا نہیں رہی تھی، ماہین بھی اپنی مکاری میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آنیا نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے حیدر سے کہا، مجھے کچھ دن نانی کے پاس رہنے جانا ہے۔ ماہین یہ سن کر خوش ہو گئی، اس کے چہرے پر چمک آ گئی، مگر جلد ہی اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ حیدر نے سنجیدگی سے آنیا کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، میں تمہیں صبح چھوڑ آؤں گا اور رات میں واپس لے آؤں گا۔ آنیا خاموش ہو گئی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے حیدر کی طرف دیکھا، جو اس کی نظروں میں بدلتے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنیا نے کچھ نہ کہا، صرف سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر حیدر کو دکھ ہوا۔ وہ جو ہمیشہ آنیا کے ہر دکھ درد کا ساتھی تھا، آج وہ خود اس کا دکھ بن گیا تھا۔ اسے اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر لفظ جیسے اس کے لبوں پر جم گئے تھے۔ صبح کو حیدر آفس جانے کے لیے نکلا تو آنیا اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر بیٹھی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں چاند کی روشنی مدھم تھی، جیسے اس کے دل کی اداسی کا عکس ہو۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑے، مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ادھر ماہین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آنیا کا جانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ خود حیدر کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، اس کا دل جیت لے گی۔ وہ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوارنے لگی، خود کو حیدر کے لیے تیار کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو حیدر نے ناشتہ کیے بغیر آنیا کو لے جانے کی تیاری کی۔ آنیا بالکل خاموش تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک بار بھی حیدر سے بات نہیں کی۔ وہ نانی کے گھر پہنچی تو نانی نے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم بہت کمزور لگ رہی ہو۔ آنیا نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی نانی، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ حیدر نے نانی کو تسلی دی کہ وہ رات کو واپس لے آئے گا، مگر اس کی نظریں آنیا پر ہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آنیا کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ جب حیدر وہاں سے واپس چلا گیا تو نانی نے آنیا کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹا دل کی باتیں چھپانے سے تکلیف کم نہیں ہوتی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آنیا نے ایک گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو تیرنے لگے۔ نانی، اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہو اور وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا کریں؟ نانی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹا جو دل سے کسی کا ہو وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ تمہیں اپنی جگہ مضبوط کرنی ہوگی، اپنا حق لینا ہوگا، تم کمزور نہیں ہو سکتی۔ آنیا نے سر جھکا لیا۔ وہ نانی کی بات سمجھ چکی تھی، مگر کیا حیدر کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا وہ واقعی اس کی زندگی کا حصہ تھی یا بس ایک بوجھ؟ دوسری طرف حیدر آفس پہنچا
تو سارا دن کام میں الجھا رہا، مگر اس کے ذہن میں صرف آنیا کا خیال تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا دکھ، سب کچھ اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید میں واقعی غلط کر رہا ہوں، شاید آنیا کو کھو رہا ہوں۔ مجھے اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اسے بتانا ہوگا کہ وہی میری دنیا ہے۔ رات ہوئی تو حیدر آنیا کو لینے آیا۔ وہ نانی کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کیا آنیا اس کے ساتھ واپس جائے گی یا یہ دوری ہمیشہ کے لیے بن جائے گی؟ آنیا کا دل ملال سے بھرا ہوا تھا۔ نانی کے گھر پہنچ کر نانی نے اسے گلے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس نے نرم آواز میں کہا، بیٹا تمہیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اپنی عزت کی قیمت پر نہ جاؤ، تمہاری خوشی ضروری ہے۔ آنیا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نانی نے پھر کہا، بیٹا تم حیدر کو کہو کہ وہ خاموشی سے ٹیسٹ کروا لے، تمہاری زندگی کے فیصلے تمہیں خود کرنے چاہیے اور تمہیں اپنے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہوگا۔ آنیا نے سر جھکا لیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جی نانی، میں ایسا ہی کروں گی۔ حیدر اور آنیا کی واپسی کا وقت آیا، لیکن آنیا کے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچہ حیدر کا ہے یا نہیں، لیکن اس کی زبان خاموش تھی۔ وہ طے کر چکی تھی کہ حیدر سے یہ بات کرے گی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، بس ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں ونڈو اسکرین پر گر رہی تھی۔ آنیا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جو بات وہ کہنے جا رہی ہے وہ جانتی تھی کہ جو بات وہ کہنے جا رہی ہے وہ حیدر کو ناراض کر سکتی ہے، لیکن اسے یہ کہنا ہی تھا۔ حیدر، آنیا نے دھیرے سے کہا، نظریں نیچے جھکائے ہوئے۔ حیدر جو ڈرائیونگ میں مصروف تھا، اس نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ ہاں بولو۔ آنیا نے بمشکل ہونٹ تر کیے، دل کو مضبوط کیا اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم ماہین کا ٹیسٹ کروا لو، چھپکے سے۔ دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے یا نہیں۔ حیدر کے چہرے پر اچانک تناؤ چھا گیا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی، آنکھوں میں غصے کی چمک ابھر آئی۔ گاڑی کے بریک چرچرا کر رکے اور وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو آنیا؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، ایسا جیسے اس کی محبت پر سوال اٹھایا گیا ہو۔ آنیا نے نظریں نہیں اٹھائی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سچ کیا ہے حیدر۔ اگر یہ تمہارا بچہ ہے تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں، بس کرو آنیا۔ حیدر کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ آنیا خاموش رہی۔ نہیں، مجھے ماہین پر بھروسہ نہیں۔ مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کو غصہ آئے گا، لیکن وہ یہ سب اپنی عزت نفس کے لیے کر رہی تھی۔ حیدر نے ایک تیز سانس لی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے بارش میں بھیگتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ گاڑی کے پاس آیا، دروازہ کھولا اور اندر جھک کر سخت لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے آنیا، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے جو کہا وہ سچ نہیں؟ آنیا کی آنکھیں برسنے لگی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، خاموشی سے۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ سیدھا سیدھا میرے کردار پر شک ہے آنیا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ حیدر کی آواز میں تکلیف کا عنصر شامل تھا۔ آنیا نے اپنی پلکیں جھکا لی، مگر زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ بحث کرنے کا نہیں تھا۔ حیدر نے مایوسی سے سر جھٹکا، گاڑی میں بیٹھا اور بغیر کچھ بولے تیز رفتاری سے اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے پر خاموشی رہی۔ آنیا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے اور حیدر کی نظریں سڑک پر جمی رہی، لیکن اس کے اندر طوفان اٹھ چکا تھا۔
رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ حد درجہ سناٹا تھا، مگر حیدر کی حویلی کے ایک کمرے میں سرگوشیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ماہین، جو ہمیشہ چالاکی سے اپنی بات منوا لیتی تھی، اس وقت اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موجود تھی۔ وہ صوفے پر بے فکری سے بیٹھی تھی، جبکہ اس کا بوائے فرینڈ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آخر کار ہمارا پلان کامیاب ہونے والا ہے، ماہین نے مغرور لہجے میں کہا۔ ہاں، بس تھوڑا صبر اور کرو، جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوگا تمہیں حیدر کی ساری جائیداد مل جائے گی اور پھر ہم اس سب سے مزے لیں گے، اس کے بوائے فرینڈ نے کہا اور کہکا لگا کر ہنسا۔ ماہین نے مصنوعی افسوس کے ساتھ سر ہلایا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ حیدر مجھ میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا، لیکن خیر، تم تو ہو نا میری خواہش پوری کرنے کے لیے، اس نے شوق لہجے میں کہا اور اپنے بوائے فرینڈ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں جان من، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بس تم حیدر سے اس کی پراپرٹی اپنے نام کروا لو، پھر ہم کہیں دور نکل جائیں گے۔ عین اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ماہین کے چہرے سے رنگ اڑ گیا جب اس کی نظریں دروازے پر پڑی۔ سامنے حیدر کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی مٹیاں بھینچی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے آنیا کڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا میرے پیچھے؟ حیدر کی آواز زلزلے کی طرح گونجی۔ ماہین بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ حیدر، یہ سب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ حیدر نے ایک کہکا لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ کیا سمجھ رہا ہوں میں؟ کہ تم ہمیشہ سے ایک دھوکے باز عورت رہی ہو، کہ تمہارا یہ نام نہاد بچہ میرا نہیں بلکہ اس شخص کا ہے، کہ تم نے مجھے صرف اپنی ہوس اور لالچ کے لیے استعمال کیا۔ ماہین کے بوائے فرینڈ نے ایک قدم پیچھے لیا۔ حیدر دیکھو، یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ حیدر نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ ماہین کانپنے لگی، مگر وہ ابھی بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر، میری بات سنو، میں نے یہ سب تمہیں پانے کے لیے کیا تھا۔ حیدر نے غصے سے چہرہ موڑا۔ تمہیں لگا تمہاری یہ گھٹیا چالاکیاں ہمیشہ چلتی رہیں گی؟ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، ماہین، میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ ماہین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے صدمہ چھا گیا، پھر وہ چلانے لگی، نہیں حیدر، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ حیدر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کون سا بچہ؟ وہی جو تمہارے اس آشنا کا ہے، جسے تم میری دولت کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری سچائی خود سن لی ہے، اور اب تمہاری کوئی بات مجھے بہکانے کے قابل نہیں۔ ماہین ہکلا کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر حیدر نے سختی سے دروازے کی طرف اشارہ کی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ ماہین کے بوائے فرینڈ نے موقع دیکھ کر فوراً دروازے کی راہ لی، جبکہ ماہین زمین پر گر کر رونے لگی۔ حیدر پلیز، مجھے معاف کر دو۔ حیدر نے ایک نظر آنیا کی طرف ڈالی، جو اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنی بے بس لگ رہی تھی کہ حیدر کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ چلو ماہین، باہر نکلو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور محافظوں کو اشارہ کیا کہ اسے باہر نکال دے۔ ماہین کو کھینچ کر باہر نکالا گیا اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ اب کمرے میں صرف آنیا اور حیدر رہ گئے تھے۔ حیدر نے آنیا کی طرف قدم بڑھایا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تم نے تو مجھ پر یقین نہیں کیا تھا حیدر، تم نے تو میری محبت کی توہین کی تھی۔ حیدر کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس نے آنیا کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو آنیا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں نے تمہاری محبت کو آزمایا، لیکن اب میں صرف تمہارا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔
آنیا نے آنسو صاف کیے اور کچھ لمحوں تک حیدر کو دیکھا، پھر اس نے سر جھکا کر ایک لمبی سانس لی۔ مجھے وقت چاہیے حیدر۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت لے لو، لیکن یہ جان لو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم میری زندگی ہو آنیا، اور میں آج کے بعد میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ آنیا نے دھیرے سے سر اٹھایا اور حیدر کے چہرے پر پہلی بار کی طرح سچائی اور پچھتاوے کا گہرا رنگ دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حیدر نے ایک ادھوری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم اپنی کہانی کو دوبارہ لکھیں گے، بس اس بار کوئی غلط فہمی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ آنیا نے پہلی بار مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ رات ختم ہو رہی تھی اور ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی کے ساتھ ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ختم شدہ۔ اچھا، بہت ہی افسوس کی بات ہے، 500 سے 600 لوگ میرا فرسٹ ناول پڑھ چکے ہیں، ونی عشق آزمائش، لیکن نہ ہی کسی نے سبسکرائب کیا ہے اور نہ ہی لائک اور نہ ہی کمنٹس۔ میں آپ لوگوں کے ڈیمانڈ پر ہی لکھوں گی، جو کوئی بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائے گا کہ ہمیں اس بیس پر ناول چاہیے تو میں لکھوں گی۔ یہ بھی ایک سبسکرائبر کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں سیکنڈ میرج بیس پر ناول چاہیے، تو بس میں نے وہی لکھ لیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا، کچھ میرے پرانے ریڈرز بھی ہوں گے یہاں پر، تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کرو، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ناول پر۔